سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے اسلام کی مدد کرنے والے کون تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے ان کی مختصر سی بایوگرافی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کیا تھے، آپ کا نام کیا تھا، آپ کے القاب کیا تھے، آپ کی زندگی کے کچھ مخصوص واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی پیدائش عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد اختلاف کے ساتھ ہوئی۔ آپ کے نسب نامے کی بات کی جائے تو آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن القرشی التیمی، یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ آپ کے نام کی بات کی جائے تو آپ کا نام عبداللہ ہے۔ آپ کی کنیت کی بات کی جائے، جس کنیت سے آپ مشہور ہوئے وہ کنیت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب متعدد ہیں۔ آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، تو اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کردہ ہے۔ آپ کا ایک لقب صدیق ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے، آپ نے ابو جہل اور مکہ والوں کو بتایا، انہوں نے اس بات کو مانا نہیں۔ ان کو بات مل گئی، وہ دوڑے دڑے ابو بکر صدیق کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو بڑے فہم و فراست رکھنے والے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کیا ایک آدمی راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ جس کے ساتھی ہیں، آپ جس کے دوست ہیں، آپ جس کے صحابی ہیں، آپ جس کی اتباع کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا واقعتاً انہوں نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ہاں انہوں نے یہی الفاظ کہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے۔ ابو جہل حیران رہ گیا، بغیر کچھ پوچھے تصدیق کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ آپ کا ایک لقب ہے صاحب، آپ کو صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لقب آپ کو قرآن نے دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا کے اندر موجود تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ نے اپنی باتیں شیئر کی، آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے کافر تو غار کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں، تو آسمان سے قرآن اترا، اللہ نے آپ کو یہ لقب دیا، اذ یقول لصاحبہ، اے پیغمبر اپنے صاحب اپنے ساتھی سے کہیے، لا تحزن، نہ پریشان ہو، ان اللہ معنا، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں، غمگین نہ ہو، اپنے ساتھی کو کہیے۔ تو آپ کو صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے متعدد القاب ہے۔ آپ کا رنگ گورا اور آپ کا بدن دبلا پتلا تھا۔ آپ کے خاندان کی بات کی جائے، آپ کے والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ تھی، فتح مکہ والے دن یہ اسلام لے کے آئے تھے۔ آپ کی والدہ کی بات کی جائے تو آپ کی والدہ ام الخیر جن کی کنیت تھی اور نام سلمہ بنت صخر تھا۔ آپ کی بیویوں کی بات کی جائے تو آپ کی 4 بیویاں ہیں۔ پہلے نمبر پہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ بن اسعد بن جابر بن مالک، اور اسی طرح آپ کی دوسری بیوی ام رومان بنت عامر بن اویمر، تیسری بیوی اسماء بنت امیس بن معبد بن حارث، چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر۔ آپ کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ کی اولاد کی تعداد 6 تھی۔ آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں، 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام
آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، اس سے چھوٹے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ کی بیٹیوں کی بات کی جائے، آپ کی بڑی بیٹی کا نام اسماء بنت امیس، اس سے چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس سے چھوٹی بیٹی کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے سے اگر یہ پڑھا جائے کہ آپ ایمان کب لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دکان پہ آئے، آپ کو دعوت دی، آپ بلا چوں چرا بغیر کسی تصدیق کیے ایمان لے کے آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر یہ بات جانی جائے کہ جاہلیت کے معاشرے کے اندر آپ کا کیا کردار تھا، تو جاہلیت کے معاشرے کے اندر آپ کے پاس اشناق کا عہدہ تھا۔ اشناق، دیت، مالی تعاون، جرمانہ، یہ سارے کا سارا آپ کے پاس جمع ہوتا تھا۔ مکے کی وادی کے اندر آپ کسی کی ضمانت دیتے تو اس کی ضمانت قبول کی جاتی، آپ کسی کی ضمانت دیتے تو اس کو مکہ والے بے یار و مددگار چھوڑ دیتے۔ جاہلیت کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، جاہلیت کے اندر آپ نے کبھی شراب نہیں پی، ایمان لے کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اپنا سب کچھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ہجرت کرنے لگے تو ابن دغنہ نے آپ کو منع کیا، اور دوسری ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابوبکر ابھی انتظار کرو، شاید تمہیں اللہ اچھا ساتھی دے دے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو آپ صاحب اور ساتھی بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے اندر۔ غار کے اندر بھی آپ نے رات گزاری، اور پھر اس کے بعد مدینے جانے تک آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یعنی کہ ہجرت کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر آئے تو مدینے کے اندر پھر دن ہو رات ہو کوئی وقت بھی نہیں دیکھا، اپنا سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ ایمان کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ میری جگہ پر نماز پڑھائے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی زندگی کے اندر پہلی نماز ظہر پڑھائی تھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی خلافت کے حوالے سے بات کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے کچھ اشارے ملتے ہیں کہ جن کے اندر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر خلیفہ ہیں بلا فصل تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے آپ سے کچھ طلب کیا، آپ نے فرمایا اگلے سال آنا۔ اس نے کہا کہ اگر اگلے سال آپ نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا پھر ابو بکر کے پاس آنا۔ اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے بھی اسی طرح کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے آ کے سوال کر لینا۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ آپ اشارے کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو امت مسلمہ نے، صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین نے اپنا خلیفۃ المسلمین بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ضرور تھے لیکن دل کے جوان تھے۔ اسلام کو پھر ایسا انہوں نے اونچا کیا کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ ایک طرف فتنہ ارتداد والے تھے، ایک طرف مانعین زکوٰۃ والے تھے، ایک طرف مدینے پہ چڑھائی کرنے والے تھے اور لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کا یہ صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ثابت قدم رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے جو کام کیے وہ قابل ستائش ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ خلیفہ رہے۔ 13 ہجری جمادی الثانی کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ جب آپ نے وفات پائی تو سارے کا سارا مال ماہانہ جو آپ لیا کرتے تھے وظیفہ، وہ سارے کا سارا آپ نے واپس کر دیا تھا۔ اور جب آپ فوت ہونے لگے تو آپ 15 دن بیمار رہے
اور آپ نے اپنی بیٹی عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے نبی کب فوت ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا، آپ کی بیٹی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سموار کے دن فوت ہوئے تھے، 2 دن پڑے ہوئے تھے ابھی سموار میں، تو آپ نے فرمایا شاید اسی دن میں بھی فوت ہو جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کی بات کی جائے کہ جب آپ فوت ہوئے تھے آپ کی عمر کتنی تھی؟ جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ پر چادر ڈال دی گئی، تو لوگوں کے اندر جب اعلان ہوا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں، تو مدینے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایسی غم والی رات ہم پر کبھی نہیں آئی تھی کہ جس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کو طاقت دی، یہ وہ شخص ہے جس سے اسلام کا بول بالا ہوا، یہ وہ شخص ہے جس سے اسلام پھلا اور پھولا، یہ وہ شخص ہے جب لوگ کمزور تھے تو یہ طاقتور رہا، یہ وہ شخص ہے جب لوگ اسلام سے بھاگ رہے تھے یہ اسلام والا بن کے رہا۔ لوگوں نے کہا بالکل آپ نے سچ کہا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات پر، آپ کی میت پر کھڑے ہو کے یہ آپ کی مدح فرمائی تھی۔ آپ کا جنازہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا۔ اور آپ کو قبر میں اتارنے والوں کی بات کی جائے، عمر، عثمان، طلحہ، آپ کا بیٹا عبد الرحمن، رضوان المجمعین، یہ سارے کے سارے قبر کے اندرے، آپ کو لحد کے اندر اتارا، آپ کو دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے اندر کیا گیا، جو حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کا سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے برابر رکھا گیا، اور آپ کی قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ رکھی گئی۔ اللہ ان سے راضی تو اللہ سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔